फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप बड़े दाई हैं, इसको क्या कोई रेगुलेट होना चाहिए या बिल्कुल हर, क्या आपकी नज़र में फ्रीडम ऑफ स्पीच को कितना यानी जो है ना लोगों को आज़ादी राय जो है ये देनी चाहिए, किस हवाले से कितनी कदर लगनी चाहिए या बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, आपका क्या एक मतलब माइंड में ये है कि देखिए पूरी दुनिया में जो मीडिया की रेगुलेशन है, जो मीडिया को रेगुलेट करता है उसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। मीडिया की आज़ादी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज़ादी से मुराद ये नहीं है कि आप अपने कल्चर, अपने मज़हब की हदूद को पार करके मादर पितर आज़ाद हो जाए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मीडिया पे जो दबाव अगर होना चाहिए और होना भी चाहिए तो वो पब्लिक ओपिनियन का और मुआशरे का दबाव होना चाहिए। किसी पुलिस के थानेदार का नहीं, किसी सरकारी मुलाजिम का नहीं, किसी फौज के जर्नैल का नहीं, किसी ISI के जर्नैल का नहीं, किसी सियासी जमात का नहीं, किसी मजहबी जमात का दबाव नहीं होना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन का, मुआशरे का दबाव होना चाहिए कि हम लोग खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे मज़हब, हमारी सकाफत और हमारे सियासी असूलों या हमारी कदरों या ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ जाता हो। ये दबाव होना चाहिए। अगर आप मीडिया को रेगुलेशन के नाम पे कि मीडिया ये है वो है, इसको रेगुलेट करें और आप पैमरा जैसे सरकारी इदारे बना दें और आप उसको रेगुलेट करने के लिए पीका जैसे कवानीन बना दें, FIA जैसी पुलिस को सहाफ़ियों के कंधे पे बिठा दें, पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता। सिर्फ चंद बुनियादी चीज़ें हैं कि वल्गैरिटी नहीं हो, कि इस मज़हब को आप गलत बात ना करें, और ये बुनियादी चीज़ें, और वो भी सेल्फ रेगुलेशन के ज़ुमरे में आती हैं। और पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर होना चाहिए, ना कि पुलिस का या सरकारी मुलाजम का या हुकूमत का या किसी अदालत के उस जज का जो ये समझता है कि मैं जो कहता हूँ वो कानून है और वो आईन है। क्योंकि हमने देखा है कि रेगुलेशन, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि मीडिया को तो कहते हैं रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक बड़े बड़े ओहदों की बात है कि उनकी पावर को रेगुलेट होना चाहिए, वहाँ खामोश की। इस तरह चीफ जस्टिस का इख्तियार है, अब चाहे वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनका अनफेटर्ड इख्तियार है। किसी भी पटिशन को ये टेकअप करके रेलवे सर्कुलर भी चला सकते हैं, ये कोई और काम भी, कोई भी। हमने साबिक चीफ जस्टिस जो देखे हैं उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो चलाया है, वो अपनी पावर को इस्तेमाल करके 184(3) या सो मोटो। क्या वो भी रेगुलेट, आप कहते हैं कि वो भी मतलब वहाँ भी सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए या पार्लियामेंट वहाँ रेगुलेट करे? देखिए हर एक को रेगुलेट होना चाहिए ना। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी फ़ौज का अपना एहतसाब का निज़ाम है। क्या निज़ाम है? किधर है वो निज़ाम? कहाँ नज़र आता है हमें? वो अब बस अपना एहतसाब के निज़ाम का ये मतलब नहीं है कि वो वज़ीर दफ़ा के मतहत नहीं है, वो सेक्रेटरी दफ़ा को जवाब देनी है, वो मुंतखब वफाकी हुकूमत को आर्मी चीफ जवाब देनी है। ये कौन सा खुद एहतसाबी है कि आपका वज़ीर आज़म, आपका वज़ीर दफ़ा, आपका सेक्रेटरी दफ़ा जो है वो आपके लिए कोई वक़्त ना रखता हो, और आप कहते हैं हम तो खुद एहतसाबी है। वो जो खुद एहतसाबी है वो वफाकी हुकूमत के अंदर रह के है। वो कोई बिल्कुल इदारा जो है कोई चांद पे नहीं बैठा हुआ कि जो जहाँ पे सेक्रेटरी दफ़ा भी नहीं पहुँच सकता, वज़ीर दफ़ा को कोई जानता तक नहीं है। तो ये कोई खुद एहतसाबी नहीं है। तो अदलिया की भी खुद एहतसाबी का आइन के अंदर निज़ाम मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ एक नया ट्रेंड जो रुझान बना है हमारे जजों को, मौजूद जजों को ये समझ नहीं आ रही कि वो रिमार्क्स के ज़रिए और ज़ुबानी कलामी अहकामात के ज़रिए कभी पुलिस को, कभी FIA को, भाई कभी ये करो, आप अदलिया के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, कार्रवाई करो, ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये बुनियादी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यही अतर मिनल्ला साहब हैं। जब भी जर्नलिस्ट की किसी को उठाने की बात आती है या FIA की तरफ से हरासा कर, तो ये सब अगर पाकिस्तान में किसी ने रेस्क्यू किया तो यही जज जो है अतर मिनल्ला साहब है। तो हम क्या ये बात भी नहीं आएगी कि कुछ चीज़ें हम जो हैं वो उनकी बड़ी एंडोर्स करते हैं, और कई चीज़ों पे जब जज जस्टिस अतर मिनल्ला या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होता है तो हम उस हवाले से हम इतना ही क्रिटिसिज्म, क्या हमारी ड्यूटी है या हम क्या ज़्यादा ही कर रहे हैं या कि बिल्कुल? क्योंकि हम देखा है जर्नलिस्ट के हवाले से तो उनका बड़ा फर्म स्टैंड रहा है कि जर्नलिस्ट को हरासा नहीं करना चाहिए, और जो हमने साल 2 में देखा है कहीं को रिलीफ मिला है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिला है। हसनात, पहली बात तो ये है कि अगर चीफ जस्टिस ने जर्नलिस्टों के हक़ में कोई फ़ैसले दिए हैं तो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने अपना आइनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाई है, और हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के दौर में, और वो भी पाकिस्तान में, कौन जज जो है साफ़ियों के लिए इतना स्टैंड लेता है। लेकिन जहाँ पे वो ऐसी बात करेंगे जिससे हमें ये तासुर मिले कि, और दूसरी बात ये कि ये जर्नलिस्ट क्या होता है? ये जो आप आर्टिकल 19 को इंटरप्रेट करते हैं, ये कोई जर्नलिस्टों पे एहसान या एंकरों पे एहसान नहीं करते। ये अगर किसी सहाफ़ी पे दबाव आता है, उसको थ्रेट होती है, उसको जान जाती है, उसको तशद्दुद होता है, तो वो सहाफ़ी पे नहीं होता, वो उस आवाम पे होता है, उन शहरियों पे होता है जिनके लिए सहाफ़ी काम करता है। वो अगर कोई गला दबाया जाता है किसी सहाफ़ी का तो वो सहाफ़ी का नहीं होता, वो आम आवाम का होता है, वो उन लोगों का होता है जिनके लिए आईने पाकिस्तान बना है। तो मैं समझता हूँ जैसे अतर मिनल्ला ने जो बार बार ये बात की ना कि ये तो कौन है वो एब्सकॉन्डर को हम कोई रिलीफ नहीं देंगे, भाई आपके असाब पे क्यों सवार है? कोई एब्सकॉन्डर बड़े से बड़ा हो, आपको तो उसका नाम भी नहीं आना चाहिए।
آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے, آپ کے سامنے جو آئینی یا قانونی سوال ہے, آپ کے جی ایڈوکیٹ راجہ صاحب آپ بتائیں کہ کیسے جو ہے تقریر نشر کرنے پہ پابندی سے جو ہے آزادی رائے متاثر ہوتی ہے. آپ انہیں سنتے ہی نہیں ہیں. لیکن اور مجھے لگا کہ انہیں ٹائم نہیں دیا گیا ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کو, بار بار انٹرپٹ کیا گیا. شاید وہ اخباری جو ہیڈ لائنیں لگ گئی تھی کہ یہ نواز شریف کے لیے دائر کی گئی ہے, ان اخباری ہیڈ لائنوں کو پڑھ کے جو ہے وہ کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے. اور اگر درخواست پڑھی جاتی اور اس کے لیگل پہلوؤں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا تو یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا, لیکن اس کے سیاسی پہلوؤں پہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ لیکن مطیع جان صاحب نیشنل سیکورٹی 19A میں بھی یہ بھی ہے کہ وہ ود سبجیکٹ ٹو ریسٹرکٹ نیشنل سیکورٹی, تو یہ بھی ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی نواز شریف کی جو اسپیچز ہیں وہ جو ہمارے دفاعی اداروں پہ یا جو بھی وہاں ان کو مطلب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو وہ جو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے آتا ہے کہ جی وہ ریسٹرکشنز ہیں, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نیشنل سیکورٹی کو ڈٹرمن کرنا ضروری ہے نا کہ نیشنل سیکورٹی کی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں, آرم فورسز کی توہین ہوئی ہے یا نہیں, عدلیہ کی توہین. اس کو ایک سرکاری ملازم بیٹھ کے نہیں طے کر سکتا پیمرا کے اندر کہ کیونکہ نواز شریف نے یہ جو بات کی ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ نیشنل سیکورٹی نہیں. آپ اس کو پہلے ثابت کریں کہ یہ بات جو ہے غلط ہے اور یہ نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے, اس کے بعد جو بھی کارروائی, اور پھر اس کے اوپر ڈسکشن کرنے سے کس طرح آپ روک سکتے ہیں؟ اگر یہ واقعی نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہیں تو ہم لوگ بھی تو یہ سوال نواز شریف سے کر سکتے ہیں نا, انہیں بلا کے کہ ہاں بتائیں جی آپ کیوں نیشنل سیکورٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ سوال ہمیں کرنے کا موقع ملنا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی تقریروں پہ پابندی لگانا جو ہے اس سے یہ ہوگا کہ نواز شریف جو ہے اس زخمی انسان کی طرح ہوگا یا اس زخمی جنگلی شیر کی طرح ہوگا کہ جس کو گدھ جو ہیں اس لیے ان کو نوچنے کی ہمت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ زخمی شیر جو ہے اپنا جواب نہیں دے سکتا, اپنا موقف نہیں پیش کر سکتا, اور ہم گدھوں کی طرح جو ہے نا بیٹھ کے ٹی وی چینلز کے اوپر کچھ سیاستدان اور ہم جیسے کچھ صحافی یک طرفہ طور پہ اس کی کردار کشی کر رہے ہیں, اور جب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے نہیں جی آپ پہ تو پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو یہ گدھوں والا کلچر ہمیں ختم کرنا ہوگا. وہ جیسے جنگل میں لگڑ بگے ہوتے ہیں نا, کوئی زخمی جانور پڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیں ولچر کلچر جو ہے نا ختم کرنا ہوگا, اور جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے اس کو بولنے کا حق دینا ہوگا. اور یہ نواز شریف کا یا اینکروں کا حق نہیں ہے, یہ عام شہریوں کا حق ہے یہ جاننا کہ ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کس قانون کی بنیاد پہ ان کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو یا کسی اور بھی عام شہری کو ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے اور پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. یہی پابندی خادم رضوی پہ بھی, مولانا خادم رضوی پہ ان کا جو دھرنا نہیں دکھایا گیا یا جو آپ اس حوالے سے تو کوئی اینکر نہیں گیا, یہ کیا جانا چاہیے تھا ادھر میں بھی؟ میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے. جو بھی واقعہ ہو رہا ہے پہلے تو آپ کو دکھانا آپ کا فرض ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ خادم رضوی, آپ نے جیسے کہا کہ نون لیگ کو جانا چاہیے تھا, تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر خادم رضوی یا نون لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھاؤ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے بینیفٹ تو لے لیں گے یہ, تو پھر جو اینکروں اور شہریوں کا حق مارا جا رہا ہے, معلومات جاننے کا حق, آزادی رائے کا حق, تو وہ آپس میں بیٹھ کے ہمارا حق کیسے طے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں بھی سٹینڈ لینا پڑے گا, چاہے کوئی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت سٹینڈ لے یا نہ لے. میں بطور صحافی اگر سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پروگرام میں نواز شریف کا کوئی چھوٹا سا تقریر بھی نہیں چلا سکتا, ٹھیک ہے, اور میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا وہ چلائے بغیر شہریوں کے. کیا یہ جرنلسٹ پاکستان میں سب سے بڑا, دنیا کا سب سے بڑا ادارہ بی بی سی کے ہوتا ہے, کیا بی بی سی ان کو ادارے کو ان لوگ اپنے امپلائیز کو یا اپنے جرنلسٹ کو الاؤ کرتا, یا ان کا تو ٹویٹ تک وہ نہیں الاؤ کر رہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ نے رپورٹ کرنا ہے. تو یہ جو ہم میڈیا جو ایکٹیوزم, کیا یہ موجودہ حالات میں ہمیں ایکٹیوسٹ یہ جو ہمارا رول ہے یہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہونا چاہیے, یا جس طرح بی بی سی ہے, بی بی سی نے اپنے پاکستانی جرنلسٹ میں ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ ٹویٹر میں صرف آپ نے اپنی سٹوری کو رپورٹ کرنا ہے, کوئی کسی قسم کے کامنٹ نہیں دینا. تو اگر دنیا میں دیکھا جائے تو وہ اتنی قدغنیں ہیں صحافیوں پہ, تو کیا اس طرح کی چیزیں ہم پہ بھی نہیں آتی کہ ہم صرف رپورٹ کریں جو کچھ ہو رہا ہے؟ اگر برطانیہ میں فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہوتی تو وہاں پہ بھی صحافی وہی کر رہے ہوتے جو یہاں پاکستان میں ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, مجبوری کی حالت. میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ جب ملک میں مارشل لا ہو اور جمہوریت نہ ہو, ڈمی سیاسی حکومت ہو, تو اس وقت جرنلزم سے زیادہ ایکٹیویزم کی ضرورت ہوتی ہے. جرنلزم تب ہوتا ہے جب ملک میں سیاسی ایک فریم ورک ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, اس کے اوپر آپ پارٹیز کے درمیان جو ہے انالیسس کرتے ہیں, نہ کہ تھرڈ پارٹی جو کہ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں اور وہ اصل فیصلے کر رہی ہے. ہمیں ان میں بیلنس کرنے کا کوئی حق نہیں. بیلنس صرف سیاسی ریکگنائز پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جرنلسٹ کرتے ہیں. جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج آ جائے, اس فوج یا اسٹیبلشمنٹ کو کسی سیاسی جماعت کے متوازی ہمیں نہیں لانا چاہیے اور ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے ایکٹیولی.
اس وقت پھر ہم جرنلسٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جمہوریت کے لیے فائٹ کرنا پڑے گی پہلے. جب جمہوریت آ جائے گی تو پھر ہم جرنلسٹ کے طور پہ امپارشل ہو کے اپنا پروفیشنل کام کر سکتے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے، اگر سپوز سپریم کورٹ جو ہے الاؤ کر دیتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے گزشتہ 6-7 سال میں جو میڈیا کی آزادی میں ایک قدغن ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ جو مالکان ہیں وہ بھی مالکان جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیتے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مالکان جو ہے یا جس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے، اور کچھ مالکان تو بالکل مطلب وہ ایک گورنمنٹ ٹیم کا حصہ ہے، کچھ اپوزیشن کے ساتھ اسی طرح. تو اب یہ مالکان کا جو چیلنج ہے جرنلسٹ کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ اس کو کیسے توڑا جائے؟ یا یہ مالکان جو ہیں، یہ اگر یہی پٹیشن مالکان، کیونکہ ان کا تھا نا، ان کی جو ہے وہ یہ، کیونکہ جب وہ نہیں دکھا رہے تو لوگ سارے سوشل میڈیا پہ آ کے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے وہ نواز شریف کی تقاریر. تو مالکان کو کیا اس حوالے سے نہیں آنا چاہیے، یا وہ کیوں اس حوالے سے خاموش؟ دیکھیے، مالکان کوئی ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے زیادہ تگڑے تو نہیں ہوتے. یہاں پہ تو نواز شریف اور آصف زرداری جیسے جو منتخب صدر اور وزیر اعظم تھے، وہ اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس اختیار نہیں تھا. وہ بلیک میل ہوتے تھے، دھرنے جس طریقے سے دیے گئے اور ان کو ریزائن کرنے کے لیے مبینہ طور پہ کہا گیا ISI چیف کی طرف سے. تو مالکان کیا بیچتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر؟ مالکان آپ کے خیال میں وہ کسی منتخب وزیر اعظم سے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں، ڈاڈے ہوتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو مالکان ہیں، میڈیا کے جو بھی مالکان ہیں، ان کو کون چلاتا ہے؟ یہ جب حکومت تبدیل ہوئی ہے تو پہلی میٹنگ DG SPR کے آفس میں ہوئی ہے. ایون وزیر اطلاعات اور نشریات جو فواد چودھری تھے، وہ جا کے SPR میں جا کے ملے، اور مالکان بھی SPR میں جا کے ملے. کیا کام ہے SPR کا میڈیا مالکان سے میٹنگیں کرنے کا؟ پھر آپ کہتے ہیں مالکان کا بھی وہی حال ہے جو ہم جیسے کچھ صحافیوں کا ہے، کہ جنہوں سمجھتے ہیں کہ ان کی تنخواہ ان کے مالکان نہیں بلکہ ان کے مالکان جو ہے انہیں دیتے ہیں. یہ آپ نے سارا کچھ دیکھا کہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے مطیع اللہ جان صاحب، کیونکہ ان کی ایک اسٹرگل رہی ہے، اس حوالے سے ان کو کافی مشکل، انہوں نے اپنی نوکری چھوڑی، اس کے علاوہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا. تو ان کے ویوز آپ نے دیکھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ پاکستان میں کیا حالات ہیں، اور کس طرح جو ہے فریڈم آف سپیچ، آزادی رائے ہونی چاہیے. تو یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا. انشاءاللہ پھر کسی حوالے سے کسی اور بات پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.